عزیز بھائیوں اور بہنوں کو میرے طرف سے السلام علیکم۔ پیارے دوستو، ہمارے پاک مذہب اسلام میں نماز کی بڑی اہمیت اور فضیلت ہے۔ نماز کلمہ طیبہ کے بعد اسلام کا دوسرا اہم رکن ہے، یعنی اگر کوئی کلمہ طیبہ پڑھ کر اسلام میں داخل ہو جائے تو سب سے پہلے اللہ کی طرف سے اسے نماز پڑھنے کا حکم ہے، کیونکہ نماز اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرنے کا ذریعہ ہے، اور یہ ایک ایسی عبادت ہے جس کا دن میں 5 مرتبہ ادا کرنے کا حکم ہے، اور قرآن و حدیث میں اس کی ادائیگی کا بار بار حکم آیا ہے۔ دوستو، نماز کو صحیح اور سنت طریقے سے پڑھنا، اس مضمون پر ہم یہ ویڈیو اس لیے بنا رہے ہیں کیونکہ بہت سارے لوگ نماز تو پڑھتے ہیں لیکن ان کی نماز بیکار جاتی ہے۔ ہم سب نماز میں کی جانے والی اپنی غلطیوں سے غافل ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، صلو کما رأیتمونی اصلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتا دیکھتے ہو۔ تو اس لیے نماز کی صحیح ادائیگی ضروری ہے۔ نماز کی صحیح ادائیگی کی اہمیت اس حدیث سے واضح ہوتی ہے جو کہ صحیح بخاری میں آیا ہے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو 3 دفعہ فرمایا، ارجع فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ نماز پڑھو، تو نے نماز نہیں پڑھی، یعنی اس کے رکوع اور سجود میں اطمینان نہ تھا اور نماز کی ادائیگی کا طریقہ صحیح نہیں تھا۔ عام طور پر دیکھا گیا ہے کہ بعض نمازی حضرات دوران نماز کچھ ایسی غلطیاں کرتے ہیں جن سے نماز باطل ہو جاتی ہے یا نماز بیکار ہو جاتی ہے، اور ان غلطیوں پر اللہ کی طرف سے سخت وعید آئی ہے۔ دوستو، ان غلطیوں کی تعداد تو زیادہ ہے، لیکن ہم آپ کو ان میں سب سے بڑے اور عام کی جانے والی غلطیوں کی نشاندہی کریں گے جن کا ذکر احادیث مبارکہ میں بھی آیا ہے۔ نمبر 1، مسنون غسل کا علم نہ ہونا۔ دوستو، یہ ایک ایسی غلطی ہے جو کہ نماز سے باہر ہے، لیکن اس کو کرنے سے نماز تو کیا، اسلام کا ہر ایک رکن ہم ادا نہیں کر سکتے۔ نماز کی شرائط میں سے ایک شرط جسم کا جنابت سے پاک ہونا ہے۔ طہارت حاصل کرنے کے لیے غسل کیا جاتا ہے، اور اکثر مسلمان غسل کا مسنون طریقہ نہیں جانتے۔ دوستو، غسل کا مسنون طریقہ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے غسل فرماتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کے لیے تشریف لے جاتے تو سب سے پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتے، پھر اپنے دائیں ہاتھ سے شرمگاہ پر پانی ڈالتے اور بائیں ہاتھ سے شرمگاہ کو دھوتے۔ اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو زمین پر رگڑتے، بعد اس کے وضو کرتے جس طرح نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے۔ ایک روایت میں پاؤں نہ دھونے کا ذکر ہے۔ پھر پانی کے برتن میں اپنی انگلیاں ڈال کر بالوں کا خلال کرتے، اس کے بعد سر میں 3 دفعہ پانی ڈالتے اور اسی طرح 3 دفعہ جسم پر پانی بہاتے، پہلے دائیں طرف پھر بائیں طرف۔ غسل سے فارغ ہونے کے بعد اپنے پاؤں دھوتے، جس جگہ غسل کیا ہے اس جگہ سے ہٹ کر پاؤں دھونے کا ذکر ہے۔ دوسری نمبر پر نماز میں کی جانے والی غلطی زبان سے نیت کرنا ہے۔ احادیث میں نماز کے لیے زبان سے نیت کرنے کا حکم نہیں آیا ہے، اس لیے صرف دل سے نیت کرنا کافی ہے۔ نمبر 3، وضو کے دوران اعضائے وضو کا خشک چھوڑ دینا۔ نمبر 4، بغیر پردہ کے نماز پڑھنا۔ نمبر 5، صحیح صف بندی کا اہتمام نہ کرنا۔ نمبر 6، جماعت کے ساتھ نماز ادا نہ کرنا۔ نمبر 7، جماعت کے ساتھ ملنے کے لیے بھاگ کر آنا۔ نمبر 8، دوران نماز تمام اعضاء کا قبلہ رخ نہ ہونا۔ نمبر 9، امام سے پہلے سجدے میں جانا یا امام سے سبقت کرنا۔ نمبر 10، نماز با جماعت کے ہوتے ہوئے سنت یا نفل نماز کا پڑھنا۔ نمبر 11، دوران نماز آسمان کی طرف یا ادھر ادھر دیکھنا۔ نمبر 12، رکوع سے سر اٹھانے کے بعد سیدھا کھڑا نہ ہونا۔ نمبر 13، سجدے میں پاؤں یا ناک زمین پر نہ لگانا۔ نمبر 14، دوران سجدہ بازو زمین پر بچھانا۔ دوستو، یہ تھی کچھ بڑی اور اہم غلطیاں جو ہم بار بار نماز کے دوران دہراتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر اور بھی غلطیاں ہیں جو ہم بھول گئے ہیں اور آپ کو یاد ہے تو کمنٹ سیکشن میں اس کی وضاحت ضرور کیجیے تاکہ آپ کے اور مسلمان بھائی بھی اس سے خبردار رہے۔ دوستو، اگر آپ کے فیملی والے اور دوست حضرات ان غلطیوں سے بے خبر ہے تو ان کو یہ ویڈیو پہنچانا اب آپ کے اوپر فرض ہے۔ ملتے ہیں کسی اور ایسی معلوماتی ویڈیو میں، تب تک آپ چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ویڈیو کو لائک کرنا نہ بھولیے۔ اللہ حافظ۔